الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے آج ہمارا صرف کا سبق نمبر 18 ہے۔ ہم پڑھیں گے صحیح کے قواعد۔ دو اسباق میں پہلے ہم نے پڑھے تھے قاعدے صحیح کے، آج صحیح کے قواعد کا حصہ سوم ہے، تو شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 7 سے، الف والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے الف ہمیشہ ما قبل فتح چاہتا ہے، اور الف کا ما قبل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ اگر الف کا ما قبل مضموم آ جائے تو الف واو سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی الف کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے ہا رابا۔ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر اس سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ پہلے حرف پر ضمہ آتا ہے، جب ہا پر ضمہ آئے گا تو یہ الف واو سے تبدیل ہو جائے گا، تو ہا رابا سے حو ربا۔ حو ربا، یہ جو واو ہے یہ الف سے تبدیل شدہ ہے۔ اگر الف کا ما قبل مکسور آ جائے تو الف یا سے تبدیل ہو جائے گا، جیسے مدرابن۔ مدرابن یہ اسم اعلیٰ کبریٰ کا صیغہ ہے۔ اس سے جب ہم جمع بنائیں گے، جمع اقصا، تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے دو حرفوں پر فتح لگا دیں گے، دوسرے اور تیسرے کے درمیان الف علامت جمع، اس کے بعد دیکھیں گے ایک حرف ہے، دو حرف ہیں، تین ہے۔ اگر تین حروف ہیں تو درمیان میں دیکھیں گے الف ہے یا نہیں۔ اگر الف ہے تو اس کو یا سے تبدیل کر دیں گے، اگر دو ہیں تو آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے، آخری کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آتا ہے مدرابن سے، اس کی جمع اقصا آئے گی مداریب۔ ایتھے آجا تسی بہ جاؤ۔ مداریب، یہ جو یا ہے یہ الف سے تبدیل شدہ ہے۔ یہ جو یا مداریب جمع میں یہ الف یا سے تبدیل شدہ ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ما قبل مکسور تھا را، جب را کے نیچے کسرہ آیا تو یہ جمع میں یہ الف یا سے تبدیل ہو گیا، کیونکہ تین حروف درمیان میں دیکھیں گے الف ہے یا نہیں۔ اگر الف ہوگا تو وہ یا سے تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تھا الف والا قانون۔ اس کے بعد ہے اس میں ظرف والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس میں ظرف دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ اس میں ظرف ثلاثی مجرد سے ہوگا یا غیر ثلاثی مجرد سے۔ اگر اس میں ظرف ثلاثی مجرد سے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، دیکھیں گے وہ مثال سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس میں ظرف مثال سے ہے تو ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، یہ عام ہے، مثال واوی ہو یا یائی۔ پھر مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو یا مکسور ہو، جو بھی ہو، اس میں ظرف ہمیشہ مثال سے مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے موعدن، بر وزن مفعول۔ یہ تھا مثال سے، ثلاثی مجرد مثال سے اس میں ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اگر مثال سے نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، دیکھیں گے وہ لطیف ناقص مضاف سے ہے یا نہیں۔ اگر مضاف ہے تو پھر یعنی لطیف ناقص مضاف سے اس میں ظرف جو ہے وہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے وہ لفیف ناقص مضاف، وہ لفیف مفروق ہو یا مقرون، ناقص واوی ہو یا یائی، لیکن اس میں ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، عین کلمہ کی حرکت جو بھی ہو، مثال کے طور پر
جیسے ہے وقایکی، وقایکی دیکھا جائے وقایکی باب ضرب یضرب ہے تو اس سے اس میں ظرف کیا آئے گا؟ موقن، یعنی مفعول کے وزن پر آئے گا، موقع یون تھا تو پھر یا الف سے تبدیل ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ میں نے مثال ایک دی ہے لفیف مفروق کی، بقیہ آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ اگر وہ لفیف ناقص مضاف سے نہیں ہے، وہ صحیح محمول اجوب سے ہوگا، تو پھر عین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے مضارع میں، مضارع کے عین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے۔ اگر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت مضموم یا مفتوح ہو تو اس میں ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے ینصر سے منصرن، ینصر منصرن ہے اس میں ظرف۔ اسی طرح یفتح سے مفتحن، بر وزن مفعول۔ اگر وہ صحیح محمول اجوف سے ہے اور مضارع میں عین کلمہ کی حرکت جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، یعنی عین کلمہ مکسور ہے، تو پھر اس میں ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے یضربو سے مضربن، یضربو سے مضربن۔ بروزن مفعول، یہ تھا۔ اگر وہ غیر ثلاثی مجرد سے، یہ تو ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد سے ہے تو دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ مثال سے ہے یا غیر مثال سے، مثال سے ہے تو ہمیشہ مفعول، اگر غیر مثال ہے تو پھر دیکھیں کہ لفیف ناقص مضاف ہے یا صحیح معمول اجوف، اگر لفیف ناقص مضاف ہے تو پھر ہمیشہ مفعول، اگر صحیح محمول اجوف ہے تو پھر عین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے، اگر مضارع میں عین کلمہ کی حرکت مضموم یا مفتوح ہے تو پھر مفعول، اگر مکسور ہے تو پھر مفعول۔ اگر وہ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف ہے تو ہمیشہ غیر ثلاثی مجرد سے اس کے اندر مضاف ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ملحقات کے، یعنی تمام ابواب اس میں شامل ہیں، ان سے اس میں ظرف ہمیشہ اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی جو جس باب کا اس میں مفعول جس وزن پر آئے گا اسی وزن پر اسی باب سے اس کا اس میں ظرف آئے گا، جیسے یکرمو سے یکرمو سے اس میں مفعول آتا ہے مکرمن، تو اس میں ظرف بھی مکرمن آئے گا۔ اسی طرح باب تفاعل سے اس میں مفعول آتا ہے متقبل، تو اس میں ظرف بھی آئے گا متقبل۔ یہ دو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، الف والا قانون اور اس میں ظرف والا قانون۔ اب قاعدہ پڑھتے ہیں الف مفاعل والا قانون، یہ بہت اہم قاعدہ ہے، بہت استعمال بھی ہوتا ہے یہ قاعدہ، الف مفاعل والا قانون۔ ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو، الف مفاعل کے بعد واقع ہو تو مطلقاً، اب دیکھیں الف مفاعل کے بعد واقع ہو تو پھر دیکھیں گے وہ حرف علت اصلی ہے یا زائدہ۔ اصلی کا مطلب یعنی وہ واو الف یا جو بھی ہے وہ اگر حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے اصلی، اگر وہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں وزن کرتے ہوئے تو پھر ہم کہیں گے وہ زائدہ۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو تو
تو پھر دو آل سے خالی نہیں، وہ اصلی ہوگا یا زائدہ؟ اگر وہ زائدہ ہے تو اس کو مطلقاً حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ الف کا ماں قبل بھی حرف علت ہے یا نہیں۔ اب مثال کے جس طرح بھی آپ دیکھیں، شریف، شریفن، اس کی بنانی ہم نے جمع اقصا۔ تو قاعدہ یہ ہے، جمع اقصا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دو حرف ہیں اس کے اوپر فتح لگا دیں۔ ہم نے اس شریفن کی جمع اقصا بنانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الف مفاعل کے بعد کیسے وہ حرف علت حمزہ سے تبدیل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شین را کے اوپر لگائیں گے فتح، یعنی اشارہ۔ ان دو حرفوں کے بعد پھر آتا ہے الف، جمع کا لگا دیں گے یہ۔ اب دیکھیں اس کے بعد بچے ہیں دو حروف، یا اور فا۔ اب دو حروف ہوں تو جمع اقصا کے بعد الف کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، تو یہ آخری کو بن جائے گا شرائیفو۔ یہ شرائیفو جمع اقصا تو بن گیا شریف ان سے شرائیفو۔ اب قاعدہ یہ استعمال ہوگا، ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو تو اس حرف علت کو وہ دو حال سے خالی نہیں، اصلی ہوگا یا زائدہ۔ اگر زائدہ ہے تو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو یہ آئے گا شرائیفو نہیں آئے گا بلکہ شرائیفو۔ یہ میں نے دی ہے یا کی مثال حرف علت۔ آپ مثال لے لیں الف کی جو زائدہ ہے اور الف مفاعل کے بعد واقع ہو، جس طرح صاحب، یہ واحد ہے، صاحب کیا ہے؟ واحد۔ صاحبن، نہیں یہ مثال نہیں آئے گی۔ رسالتن، جس طرح رسالہ، تو اس کی جمع جو آتی ہے وہ رسائلو آتی ہے، تو یہ اس کے اندر رسائلو، یہ رسائلو میں اس میں جو الف مفاعل کے بعد حمزہ آیا ہے یہ اصل میں الف تھا۔ تو کیا تھا، جب اس وقت ہم نے اس کی جمع اقصا بنائی تو را سین کے اوپر تو ہم نے لگا دیا دونوں کے اوپر فتح، ان کے بعد الف جمع کا لگایا تو اس کے بعد یہ الف آ جائے گا، الف جمع کے بعد یہ الف آ جائے گا۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے مطلقاً، اگر وہ حرف علت زائد ہو۔ اسی طرح یہ تھی الف کی مثال۔ اب آپ واو کی مثال لے لیں، جیسے اجورن، اجورن، اس کی جمع آتی ہے اجائرو۔ تو اسی طرح یہ واو جو ہے یہ الف مفاعل کے بعد آنے کی وجہ سے یہ واو حمزہ سے تبدیل ہو جائے گی تو بن جائے گا اجائرو۔ اگر الف مفاعل کے بعد حرف علت جو ہے وہ زائدہ نہ ہو بلکہ اصلی ہو، اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، تو پھر شرط یہ ہے کہ اس حرف الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو، تب اس حرف علت اصلی کو جو الف مفاعل کے بعد آیا ہے حمزہ سے تبدیل کریں گے، ورنہ حمزہ سے تبدیل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح قوائلو، یہ قوائلو، اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے حمزہ، یہ اصل میں واو تھا جو الف سے تبدیل ہو گیا قائلن سے۔ جس وقت ہم اس کی جمع اقصا بنائیں گے تو آئے گا قوائلو۔ تو یہ آنے والا حمزہ جو ہے یہ اصل میں واو تھا، یہ اصلی ہے،
پھر اس واو کو ہم نے الف سے تبدیل کیا تو یہ الف جو ہے یہ الف مفاعل کا ہے، اس کے بعد یہ اصلی تھا۔ اس کو تب ہم نے حمزہ سے تبدیل کیا کیونکہ اس الف سے پہلے بھی حرف علت ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے اگر الف مفاعل کے بعد آنے والا حرف علت اصلی ہو تو پھر دیکھیں گے کہ الف کا ما قبل بھی حرف علت ہے یا نہیں۔ اگر الف کا ما قبل حرف علت ہو تو تب اس اصلی حرف علت کو جو الف مفاعل کے بعد آئے حمزہ سے تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، قاعدہ نمبر آخری پڑھتے ہیں صحیح کا، دواربو والا قانون۔ جس طرح ہم اس میں فاعل کی گردان پڑھتے ہیں داربن، تو آگے اس کی جمع آتی ہے دواربو، داربن دواربو۔ دواربو۔ اسی طرح صاحبن کی جمع آتی ہے صواحبو۔ تو اب دیکھیں مفرد میں واو نہیں ہے، جمع میں واو نظر آ رہی ہے، تو یہ واو کہاں سے آئی، یہ اصل میں کیا تھی؟ تو قاعدہ یہ ہے ہر وہ حرف علت جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو، ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو تو جمع اقصا بناتے وقت اس مدہ زائدہ کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ کتنی شرطیں؟ ہر وہ مدہ، مطلب کیا ہے؟ وہ مدہ نمبر 2 زائدہ ہو کہ وہ فاعل لام کے مقابلے میں نہ ہو۔ مدہ کہتے ہیں حرف علت کے ما قبل کی حرکت اگر ان کے موافق ہو، یعنی واو کا ما قبل مضموم، یا کا ما قبل مکسور اور الف کا ما قبل مفتوح ہو تو ان کو بولتے ہیں مدہ۔ اب اگر یہ واو الف یا یہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر ہم ان کو کہیں گے مدہ زائدہ۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ مدہ زائدہ جو اس مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو، جس طرح داربن۔ اب دیکھیں یہ الف مدہ ہے کیونکہ اس کا ما قبل مفتوح ہے۔ نمبر 2 یہ زائدہ ہے، کیوں؟ اس کا یہ واو یہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ہر وہ مدہ زائدہ جو اس مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو تو جمع اقصا بناتے وقت اس مدہ زائدہ کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ تو اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو یہ جو الف ہے یہ واو سے تبدیل ہو گیا کیونکہ یہ مفرد میں ہے، مکبر میں ہے اور مدہ ہے، زائدہ ہے۔ اور دیکھیں دوسرے نمبر پر الف ہے تو اس کو ہم نے جمع بناتے ہوئے واو سے تبدیل کر دیا۔ اسی طرح صاحبن کی جمع جب ہم جمع اقصا بنائیں گے تو یہ جو واو ہے یہ اصل میں الف تھا، تو اسی قاعدے کے مطابق ہم نے اس الف کو تبدیل کر دیا۔ قاعدہ صرف اتنا ہی ہے، ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو جمع اقصا بناتے وقت اس مدہ زائدہ کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اب وہ جمع اقصا اور اسم تصغیر دونوں میں، تو جس طرح ہم بناتے ہیں دویربن آتا ہے تو داربن سے دویربن آیا، تو یہ دویربن میں واو نظر آ رہی اصل میں مدہ الف تھا تو جس کو ہم نے واو سے تبدیل کیا ہے۔ یہ صرف میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے جمع اقصا میں الف کی، اس کے علاوہ آپ خود تلاش کر سکتے ہیں یا کی، الف کی بھی، اسی طرح اس میں تصغیر کی تینوں مثالیں واو الف یا جو اصل میں اس کو بعد میں واو سے تبدیل کیا گیا اصل میں وہ الف تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا یہ قواعد کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد ہم جتنے بھی قواعد ہیں ان کا اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ۔